الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز ایمان بتائی ہے. ایمان یہ ہے کہ جو کچھ اللہ اور رسول نے خبر دی ہے وہ نظر آئے یا نہ آئے اس کو ماننا ہے، اس پہ یقین رکھنا ہے. بہت ساری چیزوں کی خبر دی ہے، ان تمام چیزوں پہ جو باتیں جو احکامات لائے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب پہ یقین رکھنا ہے. اس کا تعلق ایمان سے ہے، ایمان بالغیب سے ہے. جن باتوں کی آپ نے خبر دی اس میں ایک آخرت کی زندگی بھی ہے کہ مرنے کے بعد مٹی میں مل جانا نہیں ہے، بلکہ انسان کی روح زندہ ہے اور سوال اور اس حساب اور عذاب اور ثواب کا سلسلہ اس کے بعد رہتا ہے. اور روز قیامت پھر تمام جسم روحوں سمیت دوبارہ اٹھوں گے اور حشر کا میدان قائم ہوگا اور ہر ایک سے حساب ہوگا، اور پھر ہمیشہ کی کامیابی یا ناکامی، جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے. یہ وہ باتیں ہیں جس کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اس کو آخرت پہ یقین کہتے ہیں، آخرت پہ ایمان کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر خاص طور پہ فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پہ ایمان لانے کے بعد وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. ایمان کا ذکر کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آخرت کا یقین بہت اہم چیز ہے. ایمان بالغیب کا ذکر ہو گیا، لیکن آخرت کا یقین پھر الگ کیا بیان، اس لیے کہ یہ وہ بنیاد ہے جو انسان کو آگے کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے. اور جب آخرت پہ یقین نہ ہو تو انسان دھوکے میں پڑا رہتا ہے. بہت سارے لوگ دنیا میں بڑی اچھی زندگی گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے پاس دنیا کی راحت کے سارے اسباب موجود ہوتے ہیں، ان کے گھر والوں کے پاس بھی، ان کی اولادوں کے پاس بھی دنیا کی راحت کے سارے اسباب موجود ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. سورہ زمر میں فرمایا دیکھو دنیا کی تو بہت ساری نعمتیں بہت سارے لوگوں کو آپ کو نظر آئیں گی کہ ان کے پاس ہیں، ان کے پاس بھی ہیں، ان کے اہل و عیال کے پاس بھی ہیں، ان کی بیوی بچوں کے پاس بھی ہیں، دنیا کی نعمتوں میں کھیل رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حقیقی خسارے والے لوگ بتاؤں کون ہیں؟ ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلہم یوم القیامہ. حقیقی نقصان والے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے نقصان میں ڈالیں گے. ہو سکتا ہے دنیا میں ان کے پاس، ان کے بچوں کے پاس، اہل و عیال کے پاس ساری نعمتیں ہوں، ہر طرح کی راحت اور عیش کی زندگی دنیا میں وہ گزار رہے ہوں، لیکن اصل فیصلہ اس دن ہونا ہے. فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود بھی نقصان میں جائیں گے، اپنے گھر والوں کو بھی نقصان میں لے کے جائیں گے. الا ذالک هو الخسران المبین. فرمایا یہ بہت بڑا نقصان ہے.
یہ بہت بڑا نقصان ہے، خود بھی نقصان میں کیوں کہ جب ایک آدمی خود گمراہی کی زندگی گزارتا ہو، اللہ کی نافرمانی اور معصیت کی زندگی گزارتا ہو، بے شک اس کے پاس، اس کے بچوں کے پاس، اہل و عیال کے پاس دنیا کی ساری چیزیں موجود ہوں، دنیا کی راحت کی ساری چیزیں موجود ہوں، لیکن جب وہ خود گمراہی کی زندگی گزار رہا ہے، اس کو دیکھ کے اس کے بچے بھی گمراہی کی زندگی گزاریں گے، اس کو دیکھ کے اس کے گھر والے بھی گمراہی کی زندگی گزاریں گے، وہ خود بھی ڈوبے گا، قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو بھی ڈبو دے گا۔ فما الا ذلک هو الخسران المبین، سن لو یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ تو قرآن نے ادھر توجہ دلائی کہ اصل نقصان وہ ہے، اصل نقصان وہ ہے، دنیا کی چند دنوں کی نعمتیں کسی کے پاس دے کے دھوکے میں مت آؤ۔ اصل وہ ہے اگر کسی نے سب نعمتیں پالی لیکن وہاں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ میں دھکیل دیا گناہوں اور معصیتوں کی زندگی کی وجہ سے، تو ہمیں یہ بہت بڑا نقصان ہے، خود بھی ڈوبا، اپنے گھر والوں کو بھی لے کے ڈوبا۔ اس لیے بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا آخرت پہ ایمان ہے، لیکن زندگی ان کی ویسی نظر نہیں آتی جس سے پتہ چل رہا ہو کہ آخرت پہ ایمان ہے، زندگی اس کے برعکس نظر آتی ہے، زندگی گناہوں کی، نافرمانی کی، ناجائز خواہشات کی اور بھولی ہوئی زندگی نظر آتی ہے، لیکن کہتے ہیں آخرت پہ ایمان ہے۔ اصل کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب انسان کے دل و دماغ میں دنیا بس رہی ہو، آخرت نہ بس رہی ہو، اس کے دل و دماغ میں دنیا حاضر ہو، تو پھر اس کو آخرت کا خیال نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا میرا آخرت پہ ایمان ہے، لیکن اس کی دل و دماغ میں دنیا بس رہی ہوگی، وہ وہی زندگی گزار رہا ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ دل و دماغ میں بھی ہماری آخرت بس رہی ہو، ہمارے بچوں کے دل و دماغ میں آخرت بس رہی ہو، ذہنوں میں حاضر ہو آخرت، دل ہمارے متوجہ ہو آخرت کی طرف، تب یہ آخرت کا یقین ہمیں فائدہ دے گا، تب یہ آخرت کا یقین مکمل ہوگا، آخرت کا یقین طاقتور ہوگا۔ اور بعض دفعہ انسان کہتا ہے کہ میرا آخرت پہ یقین ہے، لیکن کام سارے وہ آخرت کے خلاف کرتا ہے، اس لیے کہ اس پہ خواہشات نے غلبہ پایا ہوتا ہے، خواہشات نے غلبہ پایا ہوتا ہے، خواہشات کے اس کے اوپر سوار ہوتی ہیں، جب خواہشات سوار ہوتی ہیں تو انجام کو بھول جاتا ہے، انجام کو بھول کے پھر وہ سارے کام کرتا ہے۔ ایسی جگہ بھی آپ نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے جہاں پہ ان کو پتہ ہے کہ یہ میں جرم کروں گا، اس کے بعد یہ سزا ملے گی۔ بعض جگہ ایسی ہیں، بعض ملک ایسے ہیں، بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام کروں گا تو یہ سزا ملے گی، لیکن پھر بھی لوگ وہ کام کر جاتے ہیں، سزا پاتے ہیں۔ کیا وجہ ہوتی ہے؟ کہ خواہشات کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ یہ خواہشات کا جب غلبہ ہو جائے انسان پہ تو پھر انسان انجام کو بھول جاتا ہے۔ جب خواہشات کا غلبہ ہو جائے پھر آخرت کو بھول جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کہتا ہے کہ میرا آخرت پہ ایمان ہے، لیکن چونکہ آخرت بعد میں آنے والی ہے، اس لیے انسان کہتا ہے کہ آخرت تو بعد میں آئے گی، دنیا ابھی سامنے موجود ہے، یہ فوری ہے۔ یہ میں آپ کو ساری وجوہات بتا رہا ہوں، ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم کیوں پھر عمل آخرت کے خلاف کرتے ہیں۔ پتہ ہوتا ہے کہ آخرت ہے، جس سے بھی پوچھیں گے کہ آخرت ہے، جی بالکل ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، قبر کا حساب بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن پھر کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جو وعدے ہیں وہ بعد میں ہیں اور دنیا فوری نظر آ رہی ہے، اس لیے فوری چیز کی انسان کو خواہش ہوتی ہے، اور بعد والی چیز کو کہتا ہے کہ بعد میں دیکھ لیں گے، ہوا نہیں ہوا، ابھی تو یہ مجھے نظر آ رہا ہے، ابھی تو یہ کرو۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ میرا آخرت پہ یقین ہے، لیکن اس کی عملی زندگی آخرت کے خلاف ہوتی ہے۔ اور اسی طرح بعض دفعہ لمبی امید اس کو دھوکے میں ڈالتی ہے، کہتے ہیں آخرت کی زندگی ہے، آخرت پہ یقین ہے، آخرت ہوگی،
اللہ، لیکن ساری زندگی وہ غفلت والی گزارتا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتا، نہ دل کو ٹھیک کرتا، نہ دماغ کو ٹھیک کرتا، نہ سوچ کو ٹھیک کرتا ہے، نہ اپنے عمل کی راہ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا؟ لمبی امید، ابھی میری زندگی ہے، ابھی تو یہ دنیا کی میں چیزیں کر لوں، ابھی خواہشات پوری کر لوں، ابھی یہ دنیا کے مزے اڑا لوں، پھر ایک دن توبہ کر لوں گا۔ یہ وہ لمبی امید ہے جو انسان کو، اچھے سے اچھے انسان کو دھوکہ میں ڈالتی ہیں، اور انسان اپنے انجام سے بے خبر ہو کے اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے۔ یہ لمبی امید ہے، اس لیے اس کو منع کیا ہے۔ اور جو اپنی امید کو چھوٹا کر لے گا اور آخرت کو قریب سمجھے گا، وہ آدمی جاگ جائے گا، بیدار ہوگا۔ اس لیے فرمایا جب صبح کر لے شام کا انتظار نہ کر۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، بس آج صبح اپنے آپ کو جو ٹھیک کرنا ہے کر لے، معلوم نہیں شام تجھے ملتی ہے یہ نہیں، اور یہ حقیقت ہے، کوئی افسانہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں لکھا ہوا کہ آج اس کو شام ملے گی کہ نہیں۔ کتنے صحت مند، طاقتور، چلتے پھرتے دوڑتے بھاگتے جوان، صبح ملی شام نہ ملی۔ وہ اسی طرح تھے، کوئی بیماری شرط نہیں ہے، کوئی تکلیف شرط نہیں، کوئی بڑھاپا شرط نہیں، کوئی بیماری، یہ وہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اپنی صبح، آج جو تمہارے پاس سب صبح ہے، صبح کو ایسا ٹھیک کر لو کہ بس تیار ہو جاؤ۔ آج شام ہے، بس صبح کا انتظار نہ کرو، فلا تنتظر الصباح، آج شام اپنی ٹھیک کر لو، اپنے سارے عمل آج شام کو ٹھیک کر لو، بس صبح سے پہلے ہی بس تم تیار ہو۔ جب یہ کرتے رہو گے تو بس کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے جو لمبی امید ہے، اور پھر اسی طرح انسان کو یہ ساری چیزیں غفلت میں ڈالتی ہیں، اور پھر ایمان کی مضبوطی ان چیزوں کے لیے ضروری ہے۔ صبر، خواہشات پہ کنٹرول، یہ کنٹرول ہوگا، یقین اور کنٹرول، یقین اور صبر دونوں چیزوں کا آپس میں بڑا تعلق ہے، یقین اور کنٹرول۔ دیکھیں نا، آپ روزہ رکھتے ہیں نا، چھوٹی سی مثال ہے، شدید پیاس لگی ہو، پانی نہیں پیتے نہیں پیتے، کیوں نہیں پیتے؟ آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کوئی بات نہیں 4 گھنٹے اور گزار لوں گا، چلنے نہیں ہو رہا لیٹ جاؤں گا۔ اور گرمی کے اندر تو لوگ کپڑوں کو ٹھنڈا کر کے اوپر ڈال لیتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، لیکن اس صبر کرتے ہیں، اپنی خواہش پہ کنٹرول کر لیتے ہیں، جائز خواہش پہ بھی۔ پانی پینا جائز خواہش ہے، ناجائز خواہش نہیں ہے، اس پہ بھی کنٹرول کر لیتے ہیں، بلکہ جائز خواہش چھوڑ کے ضرورت ہے انسان کی، ضرورت کو بھی کنٹرول کر لیں۔ پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہتا، کنٹرول کر لیتے ہیں کہ بھائی کوئی بات نہیں، صبر کر لو۔ کیا ہے؟ اس کو اللہ کی طرف سے اجر کی امید ہے کہ میرا رب مجھے اجر دے گا، بس یہی مشق ہے، یہی سمجھیں۔ یہ جب ہم نے صبر سیکھ لیا تو اسی طرح اپنی ساری زندگی میں خواہشات پہ کنٹرول کریں، روکیں، اپنے آپ کو باز رکھیں، رک جاؤ، اللہ کو کہا میں پورا کرو، مشقت اٹھاؤ، تکلیف اٹھاؤ، اس میں کوئی بات نہیں، مال کی جان کی کچھ بھی نہیں، اٹھاؤ، آخرت پہ یقین۔ اس لیے دونوں چیزیں ساتھ اللہ نے بیان کی، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ جو یقین رکھتے ہیں پھر ان کو صبر بھی نصیب ہوتا ہے، صبر اور یقین ساتھ ساتھ ہیں۔ اس لیے یقین ہوگا صبر بھی ہوگا، صبر آ جائے گا، رک جائے گا، انسان اپنے آپ کو روک لے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو روکنا، اور اس کے بغیر انسان اگر کہتا ہے کہ مجھے آخرت ملے گی، کوشش نہ کرے، یہ تو یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ دیکھیں، امید، ہم کہتے ہیں نا ہمیں آخرت کی امید ہے، تو اگر جس چیز کو امید ہو تو اس کے لیے 3 چیزیں کرنی چاہیے۔ اگر انسان کو کسی چیز کی امید ہو، 3 چیزیں کرے گا۔ پہلی چیز، جس چیز کی امید ہو اس سے محبت رکھے،
جیسے اگر آپ کو آخرت کی امید ہے، جنت کی امید ہے، تو اس کی محبت ہونی چاہیے۔ جب محبت ہوگی نا تو پھر انسان اس کے لیے کوشش کرے گا۔ پہلی چیز ہے محبت ہو، پہلی چیز محبت پیدا کرنا۔ اللہ نے جو انعامات کا وعدہ کیا ان کی دل میں طلب ہو، محبت ہو۔ محبت ہے ہی نہیں ہمارے دل میں، ہمارے دل میں دنیا کی چیز دیکھ کے بس صرف ان کی محبت آ جاتی ہے، خواہشات کی محبت۔ تو پہلی چیز جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے اس کی محبت ہو دل میں، پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ خوف ہو کہ کہیں اللہ نے جو مجھ سے وعدے کیے ہیں نعمتوں کے، اپنی رضا کے، انعامات کے، کہیں مجھ سے ضائع نہ ہو جائیں، ضائع ہونے کا خوف ہو۔ دوسری چیز ہے کہیں میں ایسے کاموں میں نہ پڑ جاؤں، ایسے اعمال میں نہ پڑ جاؤں، ایسی غفلت میں نہ پڑ جاؤں کہ اللہ کریم جو انعامات کے وعدے کیے ہیں اور جو بہترین زندگی عطا کرنے کے وعدے کیے ہیں وہ مجھ سے چھوٹ نہ جائے۔ یہ خوف، اس کے چھوٹنے کا خوف۔ تیسرا، اس کی کوشش، اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش۔ تیسری چیز ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش۔ تین چیزیں ہوں گی تو اس کا مطلب ہے امیدوار ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں ہم آخرت کے امیدوار ہیں تو تین چیزیں پیدا کریں: آخرت کی محبت، دوسری چیز وہاں کی نعمتوں کے ضائع ہونے کا خوف کہ نعمتیں ضائع نہ ہو جائیں، مجھ سے چھوٹ نہ جائیں، میں محروم نہ ہو جاؤں، تیسری چیز اس کے لیے کوشش جیسے ہونی چاہیے۔ یہ تین چیزیں اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آخرت کے امیدوار ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ آخرت کے امیدوار ہیں۔ اگر یہ تین چیزیں نہیں کر رہے تو پھر آخرت کے امیدوار نہیں۔ یہ تین چیزیں، اس کو رجا، اللہ سے امید، اللہ سے جب امید اس کو کہتے ہیں نا، امید، یہ اس کو رجا کہتے ہیں دین کی اصطلاح میں۔ رجا، امید تب ہوگی جب تین چیزیں ہوں گی، اس کی محبت ہوگی، اس کے ضائع ہونے کا خوف ہوگا، اور تیسری چیز اس کو حاصل کرنے کی کوشش ہوگی۔ اس کا مطلب ہے رجا ہے، آپ کو امید ہے آخرت کی، بس پھر آپ کامیابی کے راستے میں۔ اگر یہ تینوں چیزیں نہیں کر رہے، محبت بھی نہیں، اس کے خوف ہونے کا ڈر بھی نہیں، اس کے لیے کوشش بھی نہیں ہے، تو یہ رجا نہیں ہے بلکہ الامانی۔ قرآن نے کہا یہ امید ہے، جھوٹی امید ہے۔ یہ کیا ہے؟ جھوٹی امید ہے۔ یہ جھوٹی امید ہے جس میں اکثر لوگ رہتے ہیں کہ وہ گناہ کی زندگی نہیں چھوڑتے، اللہ کی نافرمانی کی زندگی نہیں چھوڑتے، غفلت کی زندگی نہیں چھوڑتے، کہتے ہیں او اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا جی، وہ بڑا مہربان ہے، اس کی مہربانی بڑی ہے، اس کی رحمت بڑی ہے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بس یہ کہتے ہیں اور گناہ نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے کیا فرمایا؟ ان لوگوں کے لیے فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تمہاری امیدوں سے کچھ بھی نہیں بنے گا۔ جس طرح یہودی بھی امیدیں رکھتے تھے، عمل کچھ نہیں کرتے تھے، کہتے تھے بس اللہ معاف کر دے گا، بس بڑی اچھی آخرت ہو جائے گی، بڑا مہربان ہے، بس وہ بہت اچھا معاملہ کر دے گا۔ فرمایا نہ ان کی امیدیں فائدہ دیں گی، نہ تمہاری یہ ہے امانی، یہ جھوٹی امیدیں ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں من یعمل سوءا یجز بہ، اے سن لو، ایسے مت کرو کہ امیدیں رکھی ہیں کوشش نہیں کر رہے۔ فرمائے سن لو، تمہاری ان امیدوں سے کام نہیں چلے گا، کوشش نہیں کر رہے، گناہ کی زندگی میں ہو اور کہو کہ معافی مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرما رہے ہیں من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی برا عمل کرے گا اس کو بدلہ ملے گا، بدلہ ملے گا۔ اس لیے یہ جھوٹی امیدیں ہیں، یہ جھوٹی امیدیں ہیں، جھوٹی امیدیں ختم کی جائیں۔ جو سچی امید ہے نا، رجا جس کو کہتے ہیں، امانی ہے، جھوٹی امیدیں، اس سے منع کیا گیا، یہ جھوٹی امیدیں ہیں۔ لیس بامانی ہے، جو رجا، جو اچھی امید ہے اس کے لیے محبت ہو آخرت کی، دوسری چیز ڈر ہو کہ آخرت ضائع نہ ہو جائے، تیسری اس کے لیے کوشش ہو۔ اب اس کا مطلب ہے آخرت کی امید ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، اس کے لیے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، جس آدمی کو ڈر ہوتا ہے نا وہ پہلے چلتا ہے۔ پہلے وقتوں میں عرب کے اندر لوگ دن کو سفر نہیں کرتے تھے، اونٹوں کا سفر ہوتا تھا۔ ریگستان کی گرمی
شدید، اس لیے رات کو سفر کرتے تھے۔ اور رات کو بھی جو کامیاب مسافر ہوتا تھا رات کے پہلے حصے میں سفر پہ نکلتا تھا، کیونکہ لمبی مسافت ہے، کئی کئی دن چل کے ایک دوسری جگہ پہ پہنچتے تھے، مہینے لگ جاتے تھے، ہفتے لگ جاتے تھے۔ جب رات کا سفر کرنا ہے تو پھر رات کے پہلے حصے میں نکلتے تھے، بھائی جلدی نکلو تاکہ رات کے حصے میں زیادہ سفر طے ہو جائے اور منزل پہ پہنچ جائیں، ورنہ اگر رات کے دیر سے حصے میں نکلو گے تو پھر دن کو سورج چڑھ آئے گا، تپش ہوگی، تم سفر نہیں کر سکو گے۔ اس لیے فرمایا من خاف ادلج، جس کو خوف ہوتا ہے کہ میں منزل پہ نہیں پہنچوں گا وہ رات کے پہلے حصے میں سفر شروع کر دیتا ہے۔ ومن ادلج بلغ المنزل، اور جو جلدی سفر شروع کرتا ہے وہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ یہی بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں خوف ہے کہ آخرت میں ناکام نہ ہو جاؤ تو یہ مت کرو کبھی 2 سال اور میں خواہشات میں رہ لوں، ابھی 3 سال اور خواہشات میں رہ لوں، ابھی 6 سال اور خواہشات میں رہ لوں۔ ادلج، جلدی چلو، کہیں منزل چھوٹ نہ جائے، کہیں وقت گزر نہ جائے، کہیں پچھتاوا نہ ہو۔ اگر جلدی چلو گے اللہ تعالیٰ تمہیں منزل پہ پہنچا دے گا۔ اس لیے یقین جو ہے نا، اور یہ جو یقین ہے یہ بڑی آخرت پہ یقین، یہ بہت کچھ اور بات ہے۔ اور جس آدمی کا یقین نہیں ہوتا، اس لیے اس پہ ایک مثال دیتا ہوں کہ صحابی ہے، آخرت پہ یقین انسان کو کیا کچھ کرواتا ہے۔ 2 شخصوں کا جھگڑا ہوا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جھگڑا۔ اس واقعے کو امام احمد نے، ابن حبان نے، امام حاکم نے روایت کیا۔ امام حاکم نے فرمایا صحیح علی شرط مسلم، جھگڑا ہوا کیونکہ مدینہ میں کاشتکاری ہوتی تھی اور زیادہ تر مدینہ والوں کا دار و مدار کاشتکاری پہ تھا، اور زیادہ کاشت وہاں کھجوروں کی بڑی کاشت ہے۔ تو جھگڑا ہو گیا کھجور کے خوشے پہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خوشہ، یہ جو لفظ ہے نا اس کے لیے یہ جو آیا ہے لفظ حدیث میں آیا ہے وہ غدر کا لفظ آیا ہے۔ الغزق، الغزق، غزق کا لفظ آیا ہے۔ ایک لفظ ہے غزق، ایک لفظ ہے غزق۔ امام نووی کہتے ہیں غزق کا مطلب ہے کھجور کا خوشہ، غزق کا مطلب ہے پوری کھجور کا درخت۔ یہ جو جھگڑا تھا غزق، یہ کھجور کے خوشے پر تھا، یعنی کھجوریں بھی ہوں اور سب پوری شاخیں لگی ہوں، پورا خوشہ۔ اس پہ جھگڑا ہوا 2 شخصوں میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ جب ایک کے حق میں فیصلہ کر دیا تو دوسرا جس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا وہ یتیم لڑکا تھا۔ وہ کون تھا؟ یتیم لڑکا تھا۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ تو فیصلہ ہی ہوتا ہے نا، حق جس کا ہو۔ اب یہ مطلب تو نہیں کہ یتیم لڑکا ہے اس کا حق نہیں بنتا تو یتیم ہونے کی وجہ اس کا حق دے دو۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ایک یتیم لڑکا آپ کے مال پہ دعویٰ کر دے تو آپ اس کو دے دیں گے؟ حق جس کا اسی کا ہے۔ تو آپ نے حق جس کا تھا اس کے لیے کر دیا۔ وہ جب آپ نے فیصلہ کر دیا تو یتیم لڑکے کو کھجور کا بڑا خوشہ نہیں ملا تو وہ رونے لگا۔ وہ کیا کرنے لگا؟ رونے لگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ تو کر دیا، لیکن جس کے حق میں فیصلہ ہوا تھا آپ نے اس سے فرمایا کہ یہ خوشہ مجھے دے دو۔ فیصلہ تو ہو گیا، تو یہ خوشہ مل گیا، اب یہ خوشہ مجھے دے دو، مجھے ہدیہ کر دو، میں اس یتیم کو دے دیتا ہوں۔ لیکن وہ آدمی بعض دفعہ انسان غصے میں آیا ہوتا ہے نا، لڑائی ہو جاتی ہے پھر غصہ ہوتا ہے، اس پہ تیار نہیں ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا مجھے نہیں دیتے ہو تو یہ کھجور کا خوشہ خود ہی اس لڑکے کا دے دو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں جنت کی کھجور دے گا۔ لیکن چونکہ وہ غصے میں تھا وہ اس پہ بھی وہ شخص تیار نہیں ہوا، وہ اس پہ بھی تیار نہیں ہوا۔ اب کیا ہوا؟ اس میں حیران نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کو بھی دفعہ بتایا جاتا ہے ایسے کرو گے تمہیں جنت اللہ دے گا، ہم عمل نہیں کرتے۔ تو وجوہات یہی ہو سکتی ہیں کہ غصہ تھا، ایک وہ غصے کا بعض دفعہ غلبہ ہوتا ہے، انسان فوری طور پہ آمادہ نہیں ہوتا۔
تو آپ نے فرمایا کہ فیصلہ تو ہو گیا، چلیے خوش ہے، اس یتیم کو دے دو، تجھے جنت ملے گی، اس کے بعد جنت کی کھجور ملے گی۔ وہ تیار نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر! اب دیکھنا آخرت پہ یقین۔ ایک صحابی یہ بات سن رہے تھے، ان کا نام تھا ابو الدحدہ۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا اس کو کہ اگر یہ تو خوشہ اس کو دے دے گا تو اللہ تجھے اس کے بدلے میں جنت کی کھجور دے گا، اگر یہ خوشہ اس سے خرید کر، اس سے میں خرید کر اس یتیم کو دے دوں تو میرے لیے بھی ایسی جنت کا وعدہ ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ جنت کے متلاشی تھے، وہ آخرت بھی یقین تھا۔ ہم تو دنیا کے سودے کے انتظار میں ہیں نا کہ کاش کو دنیا کا سودا اچھا مل جائے، وہ نہیں کرنا تو میں کیوں پیچھے ہٹوں۔ وہ آخرت کے یقین والے تھے، یا رسول اللہ یہ تو نہیں دے رہا، اگر اس سے میں خرید کے میں اس یتیم کو دے دوں تو میرے لیے بھی ایسی جنت کا وعدہ؟ آپ نے فرمایا ہاں تیرے لیے بھی ایسے ہی ہے۔ اب یہ اس کے پاس چلے گئے ابو الدحدہ اور کہا کہ یہ دے دو دے دو دے دو، راضی کیا۔ سودا کیا طے ہوا؟ سودا یہ طے ہوا، انہوں نے کہا میرا مدینہ میں ایک باغ ہے، یہ دیکھیں سودا طے ہونا سمجھتے ہیں نا، قیمت، پیمنٹ، اس کھجور کے خوشے کی پیمنٹ کیا ہو رہی ہے؟ پیمنٹ کیا ہو رہی ہے؟ کیونکہ جنت سن چکے تھے اور جنت کا شوق تھا، اس کا نام ہے یقین۔ اس یقین کے پیچھے بڑے سے بڑا سودا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کہاں یہ دے دو خوشہ، انہوں کا نہیں دیتا، بیچ دو نہیں بیچتا، بیچ دو نہیں بیچتا۔ کہا اچھا میرے پاس ایک مدینہ میں باغ ہے کھجوروں کا جس میں 60 درخت لگے ہوئے ہیں، 60 درخت۔ ایک درخت کھجور کا بڑا ہونے میں، پھل دینے میں کئی سال لگتے ہیں، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اور پتا ہوگا۔ 60 درخت ہیں میرے باغ میں کھجور کے، وہ تم باغ لے لو اور اس کے بدلے میں ایک خوشہ مجھے دے دو۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مارچا کہنا کہتے ہیں، مارچا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ ذرا اندازہ کر لیں کیا خوشہ اور اس کی قیمت کیا، پورا باغ، باغ کی زمین بھی، باغ کے اندر جو 60 کھجور کے درخت ہیں وہ بھی۔ کہا یہ لے لو، یہ خوشہ دے دو مجھے۔ سودا ہو گیا۔ یہ طلب، اس کو کہتے ہیں یقین۔ ایک خوشے کو اتنی بڑی قیمت میں خرید رہے ہیں، کیوں؟ اس کے اوپر جنت کا وعدہ ہے۔ جب سودا ہو گیا تو یہ صحابی دوڑتے ہوئے آئے اپنے باغ میں اور بیوی سے کہا کہ اغترضتہ ربی، اے میری بیگم ام الدحدہ، میں نے یہ باغ اپنے رب کو قرض پہ دے دیا ہے، قرض پہ دے دیا ہے۔ وہ ایمان والے تھے کہ یعنی قرض ہے، اللہ کو دے رہا ہوں، قرض پہ دے رہا ہوں، اس قرض کے بدلے میں جنت ملے گی۔ اللہ اکبر! وہ بیویاں بھی کیسے ایمان والی تھیں، یہی نہیں کہا کہ اے شوہر تو نے ساری پونجی لٹا دی ہے، میں کیا کروں گی، میں کہاں سے کھاؤں گی۔ بیوی نے کہا ربح البیع، اے میرے شوہر تو نے بڑی آج کامیاب تجارت کی ہے۔ اور بیوی سے کہا فوراً نکل، یعنی اب میں نے جنت کے بدلے میں اس کو دے دیا، اس باغ سے فائدہ نہیں اٹھانا، ایک کھجور بھی نہیں لینی، اب دے دیا، اب جنت لینی، اب نکل آ اس باغ سے، آجا باہر آجا۔ بیوی باہر آ گئی۔ اللہ اکبر! اب تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا، جنگ احد ہوئی اور وہ صحابی اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کم غدق رداح لأبی الدحدہ فی الجنہ، ابو الدحدہ جنت میں بڑے بڑے لدے ہوئے کھجوروں کے خوشوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ اس نے سودا کیا تھا نا، آج وہ لطف اندوز ہو رہا ہے۔ کم غدق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کتنے، تو یہ کیا تھا؟ یہ آخرت پہ یقین تھا، یقین تھا، اس کے لیے اتنا بڑا سودا کر لیا، بیوی بھی راضی ہوگی اور سودا کر لیا، یقین تھا تو کہا اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھانا۔ یہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جب آخرت پہ یقین ہوگا پھر بڑی سی بڑی قربانی دینے کے لیے آخرت کے لیے تیار ہو جاتا ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ میں آخرت پہ ایسا یقین